للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي صدق اللَّهُ العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پہلے پارے کی اور 15ویں پارے سورہ کہف کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو قاتل کا پتہ لگانے کے لیے۔ تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں نہیں مذاق کر رہا، اگر میں مذاق کروں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اللہ کا حکم یہ ہے۔ دوسری بات ایک خاص واقعہ ہے سورہ کہف میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جائیں ایک فلاں جگہ پہ ہمارے بندے سے ملاقات کریں، انہو عبد من عبادنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک نوجوان لیا جس کا نام احادیث میں یوشع بن نون علیہ السلام ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے اس سفر میں اپنے ساتھ ایک نوجوان لیا اور اس کو کہا کہ ہم چلتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں، اور جب تک ہمیں اپنی منزل نہ ملے تو پھر صدیاں چلنا پڑے تو چلتے رہیں گے اور اس استاد کو، اس معلم کو ڈھونڈیں گے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر دیا جائے تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا جیسے تم سب کے لیے ہے کہ میرے اوپر ایمان لائیں، میری اتباع کریں۔ بعد گزشتہ کئی جمعوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی،
اور ان کی تعلیم و تربیت، ان کے سفر، ان کی ہجرت، ان کے معجزوں سے متعلق چل رہی ہے۔ آج کی گزارشات میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی واقعات کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت دی اور ہم کلامی کا شرف بخشا۔ ہم کلامی کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو میدان تیہ میں کہ ایک گنبد بنایا جائے، مبارک پردوں کا، اچھی چیزوں کا ایک گنبد بنایا جائے، اس کا دروازہ رکھا جائے، اور جب آپ کو ہم کلام ہونا ہو تو اس گنبد میں آ جائیں تو ہم کلامی کا شرف نصیب ہو جائے گا، اسی میدان تیہ میں۔ پھر اسی کے اندر بنی اسرائیل کو یہ بھی حکم ہوا کہ یہی تمہارا، جب تک اس جگہ میں رہ رہے ہو تو یہی قبلہ ہے تمہارا، کیونکہ اللہ کی تجلی اسی پر ہر وقت پڑ رہی ہے، تو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اسی میں جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، جب وہ تجلی اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھی اور دوسری قوم جل گئی تھی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ اکرام کو کہ اللہ تعالیٰ نے انگلی کے اتنے پورے جتنی تجلی کوہ طور کے اوپر ڈالی تھی، جس میں وہ سارا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ اتنی سی تجلی سے، کامل اور پوری تجلی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی میں انوار ہیں، نور ہے، لیکن نور بھی جب حد سے زیادہ ہو تو برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میدان حشر میں جب اللہ تعالیٰ نفخہ ثانیہ کا حکم دیں گے تو سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا۔ پہلے نفخے میں ساری دنیا اونودگی میں چلی جائے گی، دوسرے نفخے میں جب ہوش میں آئے گی دنیا تو سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا۔ جب میں ہوش میں آؤں گا تو عرش کے ایک پائے کو پکڑ کر میں دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ہوش میں پہلے آئے ہوں، لیکن یہ اعزاز تو مجھے حاصل ہے کہ سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ان کے اوپر اولودگی اور بے ہوشی وہ دنیا میں طاری ہو چکی ہے، تو نفخے کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مستثنا قرار دے دیں کہ آپ کے اوپر بے ہوشی آپ نہیں ہوگی کہ دنیا میں ہو چکی ہے۔ بہرحال آپ میدان تیہ میں تورات کے ذریعے سے اپنے قوم کی اصلاح اور تربیت میں مصروف رہے کہ اسی دوران ایک قتل ہو گیا، ایک شخص قتل ہوا جو بہت مالدار تھا اور بے اولاد تھا۔ اس کو بھتیجوں نے قتل کیا کہ یہ کب مرے گا کہ اس کی وراثت ہم پائیں، اور قتل کرنے کے بعد اس کو کسی دوسرے محلے میں دوسرے لوگوں کے دروازوں کے سامنے پھینک دیا کہ جب تفتیش ہوگی تو جس علاقے میں مقتول پایا گیا ہے وہی لوگ پھنسیں گے۔ جب صبح ہوئی اور وہ مقتول پایا گیا تو یہ بحث شروع ہو گئی کہ کس نے قتل کیا، موسیٰ علیہ السلام تک بھی بات آ گئی۔ انہی بھتیجوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ آپ تو ہم کلام کا مقام رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیجئے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ واللہ عالم، تفتیش والی پولیس اس طرح کے رموز کو زیادہ جانتی ہے،
کہ جو قاتل ہوتے ہیں یا اس طرح کے گنہگار ہوتے ہیں وہ اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے جنازے میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ قاتل کون ہے۔ وہی ترتیب تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یہ مقتول کے قاتل کا یا رب آپ پتہ بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ اللہ وحی کے ذریعے سے بھی بتا سکتے تھے کہ فلانا بندہ قاتل ہے، لیکن بنی اسرائیلیوں نے پھر وہی اعتراض اور شکوہ کرنا تھا کہ ہمیں کیا پتہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فلانا نام بتایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب ہم کلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ قاتل کا پتہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے ران کا گوشت، پٹھوں کا گوشت، بعض روایات میں اور مختلف جگہوں کا گوشت قاتل کے ساتھ مقتول کے ساتھ لگاؤ، وہ زندہ ہو جائے گا اور مقتول خود اپنا قاتل بتا دے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، تو یہ اپنی حسب عادت کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اس طریقے سے بھی کبھی قاتل کا علم ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں ایسی کوئی فضول بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا امر یہی ہے۔ اب یہ آگے ہیلے کرنے لگے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، کہ ایسی گائے کیسی ہونی چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسی ہونی چاہیے نہ زیادہ بوڑھی ہو، نہ زیادہ جوان ہو، نہ ہل چلا ہو، نہ فلاں ہو۔ پھر کہنے لگے کہ اس کا مختلف سوال کیے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون، نہ بوڑھی ہو، نہ ہل چلایا ہو، نہ بالکل چھوٹی ہو، درمیانی ہو، اور اس کو ذبح کرو، اپنے مقصد کو پہنچ جاؤ گے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، آگے کہنے لگے کہ اے موسیٰ اللہ سے آپ ہمیں پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ گائے کا کون سا ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے درخواست کی، اللہ نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ وہ گائے گولڈن رنگ کی، پیلے رنگ کی ہو، اور انتہائی تیز پیلے رنگ کی ہو، اور جسم کی اس کی جلد پوری پیلے رنگ کی ہو، درمیان میں اور کوئی رنگ نہ ہو، جس کو دیکھنے والے خوش ہو جائیں اتنی وہ پیارے رنگ کی ہو۔ پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون، تھوڑا سا مزید بھی تعارف ہو جائے، رنگ تو پیلا سمجھ میں آ گیا، درمیانی عمر بھی سمجھ میں آ گئی، لیکن پیلی بھی کئی گائیں ہو سکتی ہیں، درمیانی عمر کی بھی کئی ہو سکتی ہیں، اب اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دیجئے، انشاءاللہ ہم پھر اس مخصوص گائے کو حاصل کر لیں گے۔ اللہ نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیل الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کبھی نہ ہل چلائی گئی ہو، نہ راہٹ کے اوپر باندھی گئی ہو پانی نکالنے کے لیے، اور نہ ذرہ برابر اس میں کوئی عیب ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب ہم ممکن ہے کہ یہ گائے ڈھونڈ لیں گے، مقصد کو پا لیں گے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے وہ گائے ڈھونڈی اور اس کو ذبح کیا،
قرآن بتا رہا ہے کہ ان کا ارادہ نہیں تھا، وہ سوال اس لیے کرتے گئے کہ تاکہ آگے سے یہ حکم آ جائے کہ چھوڑو نہ ذبح کرو، رہنے دو۔ 7ویں پارے میں قرآن مجید نے ایک مقام پہ اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ زیادہ سوالات نہ کیا کرو، بس جو حکم ہو جائے اس کے مطابق جیسے سمجھ میں آیا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ زیادہ سوال میں زیادہ جواب ملتا جائے گا اور پھر مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ جیسے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موضوع کی گفتگو سننے کے بعد یہ عرض کیا کہ حضرت ہر سال حج فرض ہے، آپ خاموش رہے۔ پھر وہ کہنے لگا حضرت آپ نے حج کے موضوع پہ واضح نصیحت فرمائی تو کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، اگر میں جو کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو کتنی مشکل میں پڑ جاتے۔ ہر سال حج فرض نہیں، صاحب استطاعت شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، باقی وہ کرنا چاہے تو وہ نفل ہے۔ تو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد، مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کرنے کے وقت یہ کہا انا انشاء اللہ لمہتدون، انشاءاللہ اب ہم گائے کو حاصل کر لیں گے۔ اس سے بھی ان کی اللہ کی طرف سے آسانی آ گئی، اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو مزید پھنستے جاتے۔ اب یہ گائے ڈھونڈنے لگ گئے، ایک یتیم بچے کے گھر سے ان تمام شرائط کی حامل گائے ملی اور وہ بیچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں جتنی رقم لینا چاہتے ہو لے لو، ہمیں یہ گائے چاہیے، یہ تمام شرائط کے مطابق ہے، اور وہ بچہ مانتا نہیں ہے۔ اور یتیم بچہ جب نابالغ ہے اس کے اوپر اصرار کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہی بات ہے مسجد نبوی کی جب تعمیر کا ارادہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی رہائش کا بندوبست ہو گیا، جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر حوالے کر دیا تھا۔ چند دنوں بعد جب آپ نے مسجد اپنے گھر کے ساتھ بنانا چاہی تو 2 یتیم بچوں کی وہ زمین تھی۔ جب آپ نے خریدنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے مفت دینے کا اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں مفت نہیں لوں گا، ایک تو یہ یتیم ہیں، مجھے اپنی یتیمی کا زمانہ بھی یاد ہے، اور ابھی نابالغ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ ان کو اتنے پیسے ادا کر دو، پھر وہ چھوٹی سی مسجد بنی، پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یتیم بچے کے پاس وہ مخصوص شرائط والی گائے جب ملی اور وہ مانے نہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ حضرت وہ مانتا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جیسا بھی ہو اس کو منواؤ۔ انہوں نے کہا برابر سونا تولتے ہیں گائے کے ساتھ، تو گائے دے دو۔ اس نے کہا نہیں دیتا ہوں، حتیٰ کہ 10 گنا سونے کے اوپر وہ یتیم بچہ راضی ہوا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ 10 ڈھیر آپ کے پاس سونے کے آ جائیں گے تو آپ ہر طرح کے کام کر سکتے ہو، اللہ کے راستے کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی خدمت کر سکتے ہو، ان کا بھی کام ہو جائے گا اور آپ کا بھی خوب بھلا اللہ تعالیٰ غیبی شکل میں کر رہے ہیں۔ بچے مان گیا اور 10 گنا گائے کے وزن کے برابر سونا اس بچے کو دیا گیا اور وہ گائے ذبح کی گئی۔ اور یہ انہوں نے مشقت اپنے اوپر خود ڈالی ہے، سوال کر کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے۔ اب جب گائے ذبح ہو گئی اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے آرڈر دیا اس کا گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے ساتھ لگا دو،
کذالک یحیی اللہ الموتی ویریکم آیاتی لعلکم تعقلون، اور انہیں دکھا دو کہ ہم اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کریں گے جیسے آج تمہارے سامنے ایک گائے کا گوشت مقتول کے ساتھ لگنے سے وہ مقتول زندہ ہو جائے گا، اسی طریقے سے قرب قیامت میں، قیامت کے میدان میں سب کو ہم یوں ہی زندہ کریں گے، ہمارے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ وہ گوشت جب ڈالا اس کے ساتھ وہ مقتول کھڑا ہو گیا، اس نے خیر و عافیت کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتیں کی اور بتایا کہ میرے قاتل میرے اپنے بھتیجے ہیں فلاں فلاں، جنہوں نے خود درخواست کی تھی کہ اللہ سے آپ ہم کلامی کا مقام رکھتے ہیں، اصل قاتل کا آپ پتہ کر دیں۔ بہرحال ان کو پھر سزا ہوئی۔ اتنا بڑا کارنامہ کہ ایک پیغمبر کے معجزے سے، دعا سے اللہ نے مردے کو زندہ کیا، اس سے بڑی قدرت کی واضح مشاہدہ والی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایمان کو تقویت بخشی اس واقعے سے کہ اللہ یوں مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، جیسے بعض کے دلوں میں یہ ہو کہ ہڈی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، سب کچھ مٹی کھا جائے گی، کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ یوں زندہ کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ واقعہ قرآن مجید بن کے اترا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہودیوں کا معجزات کا انکار کرنا یہ پرانا شیوہ ہے۔ اب بھی یہودی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض چیزوں کا، معجزات کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ پرانا ان کا طریقہ ہے، اپنے نبی کے سامنے بھی معجزات کا یوں ہی انکار کرتے رہے۔ اتنا بڑا واقعہ دیکھنے کے بعد انہیں اور اللہ کے قریب آنا چاہیے تھا۔ قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پھر قرآن نے خود آگے پتھروں کی بھی تعریف کی کہ نہیں، پتھر ان سے بہتر ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بہت سے پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بہت پتھر ذکر کرتے ہوئے جب وجد میں آتے ہیں تو اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا میں ہے۔ خاص پتھر جو اللہ کی حمد و ثنا میں ایک خاص گنتی پوری کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پتھروں سے اپنی رحمت کو جاری کر دیتے ہیں، چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ اور اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ زمین کی تہوں میں پانی ہوتا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر جاؤ تو وہاں پتھر کے اندر سے ایسے فوارے نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ کے ذکر سے وہ یہ آنسو بہا رہے ہیں، یہ رحمت کے چشمے ان کے آنسو ہیں جو اللہ کا ذکر اذکار میں وہ مصروف ہیں۔ اور جو گر جاتے ہیں اپنے جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، یہ اللہ کے خوف اور خشیت سے گر جاتے ہیں کہ ذکر کرتے کرتے۔ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جتنے چرند پرند، یہ چمٹیاں، یہ چڑیاں، یہ ذرات، یہ حشرات الارض، یہ جتنی مخلوق چھوٹی چھوٹی ہے، انہیں اللہ نے زندگی دی ہے اور ایک خاص گنتی تک ذکر و اذکار ان کے ذمہ لگایا ہے۔ جب یہ چمٹیاں، یہ حشرات الارض
اپنی اس مخصوص گنتی کو پوری کر لیتے ہیں تو پھر سبحان اللہ والحمدللہ کہتے ہوئے اپنی جان دے دیتی ہیں اور فوت ہو جاتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سمجھتے ہو کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ تو یہ بنی اسرائیلیوں کی یہ عادت کہ انبیاء علیہ السلام کو تکلیف دینا، تنگ کرنا اور ہیلے کرنا اور اتنے بڑے قدرت کے کارنامے دیکھ کر دل کو نرم کرنے کے بجائے اور سخت کر دیا۔ اسی طرح کے واقعہ قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ اسی میدان میں آپ بیان کر رہے ہیں اور بیان اتنا عجیب پر اثر ہوا کہ لوگ رونے لگ گئے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اس وقت دنیا میں آپ سے بھی کوئی بڑا عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی وہ غلط نہیں تھی، لیکن اللہ کو وہ پسند نہیں آئی کہ یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے جواب میں فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں اس وقت دنیا میں، اور اللہ کا سب سے بڑا جلیل القدر پیغمبر ہوں۔ اللہ نے مجھے معجزات عطا کیے ہیں، لاٹھی کا معجزہ، ید بیضاء کا معجزہ، غرق فرعون اور اس کی قوم کا معجزہ، نجات بنی اسرائیل کا معجزہ، من و سلوہ کے نزول کا معجزہ، پتھر سے چشموں کے جاری ہونے کا معجزہ، بادلوں کے سایہ کا معجزہ، توریت عطا کرنے کا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ کہ اللہ نے مجھے اپنا ہم کلامی والا معجزہ عطا کیا، جب چاہوں میں اللہ سے بات کر سکتا ہوں۔ تو اس وقت اس دنیا پہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہو گئی۔ نہیں، یہ کہنا تھا فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑا پھر میں عالم ہوں۔ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ جبکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے طور پر اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوتے تھے تو پوچھتے رہتے تھے یہ باتیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ پرہیزگار شخص کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، پرہیزگار شخص وہ ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رکھتا ہے، کبھی بھولتا نہیں ہے، اسے میں ہر جگہ ہر وقت ہر گھڑی یاد رہتا ہوں، وہ پرہیزگار ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ، ہدایت یافتہ سب سے زیادہ کون ہے آپ کے نزدیک؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اطاعت گزار ہو، بات ماننے والا ہو، وہ میری نظر میں ہدایت یافتہ ہے۔ ہدایت یافتہ، ہدایت پا جانا، ہدایت تبھی پائے گا انسان کہ جب اس کو اچھی بات ملے اور اس کی پیروی میں لگ جائے، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ جیسے ہمارا ملک ہدایت پذیر ہے نا، ہم بھی ہدایت پذیر ہی ہیں، باتیں سنتے رہتے ہیں، بس باہر جا کے جھاڑ دیتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اصل تو بات ہے دین کی سننا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہے ہدایت یافتہ ہونا۔ کہا جو اطاعت گزار ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر عرض کیا کہ اے رب، آپ کے نزدیک سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے نزدیک سب سے بڑا عالم وہ ہے جو علم سے کبھی سیر نہ ہوتا ہو، اس کو ہر وقت علم حاصل کرنے کا شوق لگا رہتا ہے۔ آج اس کا بیان سنوں، آج وہ کتاب پڑھوں، آج اس مجلس میں جاؤں، کوئی نئی بات مل جائے، کوئی نصیحت کی بات مل جائے، اس کا دل کھولتا رہتا ہے، ہر وقت علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ فکر میں رہتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے طالب علم کی تعریف لکھی ہے کہ صحیح کامیاب طالب علم وہ ہے کہ جس کے دماغ میں ہر وقت دین کی بات پھرتی رہتی ہو کہ یہ یاد کرنی ہے، یہ کسی استاد سے پوچھنی ہے،
فلانی کتاب پڑھنی ہے، فلانی شرح دیکھنی ہے، ہر وقت طالب علم کے دماغ میں علم کی حصول کی فکر لگی رہے تو وہ صحیح طالب علم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کبھی علم سے سیر نہ ہوتا ہو وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ پھر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نزدیک نیک بخت عزت دار کون ہے؟ کس بندے کو آپ نیک بخت عزت دار سمجھتے ہیں؟ عجیب جواب ہے اور یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میری عطا کے اوپر راضی اور شاکر ہو وہ سب سے زیادہ عزت دار اور نیک بخت ہے۔ میں جس کو جتنا دے دوں وہ اسی پہ راضی ہو اور پھر شکر بھی بجا لاتا رہے، یہ عزت دار ہے۔ عرض کیا کہ اے رب، بدبخت اور محتاج آپ کے نزدیک کون ہے؟ یہ تو نیک بخت ہے جو آپ کی عطا پہ راضی و شاکر ہو۔ بدبخت اور محتاج کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میری عطا کو کم سمجھے، جو نعمت میں اس کو دے رہا ہوں وہ کہتا ہے مجھے کیا اللہ نے دیا ہے، فلانے بادشاہوں کو تو اتنا دیا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ غریب سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، یہ بادشاہ اپنا حساب ہی دیتے رہیں گے، یہ بادشاہ کیا، یہ بادشاہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام 50,000 سال بعد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ پیغمبر زمانہ، اللہ کا پیغمبر ہے، اس سے غلطی کوتاہی کوئی نہیں، لیکن مال و دولت کا حساب کیوں؟ حکومت مانگی تھی، رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے رب مجھے ایسی بادشاہت دے کہ کسی کی بھی نہ ہو۔ تو ایک اللہ کا پیغمبر اپنی حکومت اور مال و دولت کا حساب دیتے ہوئے 50,000 سال صرف کر دے گا، اور ہم اس سے پہلے اور غریب سارے جنت میں پہلے پہنچ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ یہ کچھ سامان نہ ہو تو آسانی ہوتی ہے سفر میں، سامان سفر میں جتنا تھوڑا ہو سفر میں اتنی آسانی ہوتی ہے۔ اندازہ ہوگا سفر کرتے ہو جب سامان زیادہ ہو تو پی آئی اے والے بھی اس طرح پیش آتے ہیں جیسے یہ میدان حشر کا حساب لے رہے ہیں، اتنی سختی کرتے ہیں۔ بات آئے گی سفر کے کم ہونے کی اسی موضوع میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں کہ جو سوال کیا کہ بدبخت کون ہے، محتاج کون ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جو میری عطا کو کم سمجھے۔ ہمیشہ اصول یہ ہے دوستو، علماء نے عجیب نسخہ لکھا ہے روحانی غذا کے لیے۔ روحانی صحت اصل ہے، جسمانی صحت تابع ہے۔ روحانی صحت جس کو نصیب ہو گئی اور ظاہری نہیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور ظاہری صحت جس کو نصیب ہو گئی روحانی نہیں ہے تو ناکام ہو گیا۔ فرمایا علماء نے کہ نیکی میں اپنے سے زیادہ نیک کو دیکھو تو اپنی نیکیاں کم لگیں گی نا۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مسابقت کا جذبہ پیدا ہوگا کہ یا اللہ یہ اتنا نیک ہے تو میں اور نیک بنوں۔ یہی صحابہ کی شان تھی۔ حدیث میں آتا ہے نا، ایک غریب صحابہ کی جماعت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئی۔ عرض کیا کہ حضور ہم سب کچھ کرتے ہیں، وہ امیر صحابہ بھی وہی کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نام پہ پیسے دیتے ہیں، ہم اللہ کے نام پہ پیسے نہیں دے سکتے، ہم غریب ہیں۔ ایسا کوئی وظیفہ بتائیں، ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہمارا اور ان کا جو نیکیوں کا معیار ہے وہ برابر برابر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھا کرو دن میں 100 مرتبہ۔ کچھ عرصے کے بعد پھر یہ غریب صحابہ آ گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول ان کو بھی یہ وظیفہ پتہ چل گیا ہے، وہ امیر صحابہ کو بھی یہ وظیفہ پتہ چل گیا۔ اب پھر وہ ہم سے آگے نکل گئے، ان کو اللہ نے رزق عطا کیا، وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور ہم تو اسی تمنا میں ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی تمنا میں آپ کو ثواب ملے گا۔
اب ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ تو میری تقسیم نہیں نا، ایک خدائی تقسیم ہے، ایک مصطفی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے جس کو جتنا جیسے دے دے۔ تو بات یہ ہے کہ نیکی کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھنا ہے تو اپنی نیکی کم محسوس ہوگی، اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے غریبوں کو دیکھنا ہے، اپنے سے غریبوں کو دیکھنا ہے تو اپنی مال و دولت، نعمت، صحت، یہ مکان، یہ عہدہ، یہ نوکری زیادہ محسوس ہوگی تو اللہ کا شکر بجا لانے کی توفیق ہوگی۔ تو اللہ کا وعدہ ہے جب شاکر بنو گے تو مزید ملے گا، اس نے تو سب خزانے انسان کے لیے ہی تو بنائے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی، یہ بات کہی اس بندے سے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اللہ نے وہی بھیجی کہ اے موسیٰ، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، آپ اب جاؤ مجمع البحرین میں میرا ایک بندہ ہوگا، اس سے جا کے علم سیکھو۔ مجمع البحرین کہاں ہے؟ بعض نے کہا یہ بحر قلزم میں جو دو دریا مل رہے ہیں، دو رنگوں کے، آپ نے دیکھے ہیں؟ نہیں تو اب تو نیٹ پہ سب کچھ نظر آ جاتا ہے، اور وہ اس انداز میں بہ رہے ہیں جیسے درمیان میں کوئی ان کے دیوار حائل ہے اور آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ یہ اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ مرج البحرین، وہ ذات وہ ہے جس کے تم بندے ہو، جس پر ایمان لایا ہے تم نے، تمہارا رب وہ ہے، اس کی قدرت یہ ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریاؤں کو اپنے ساتھ چلا رہا ہے اور ان کو ملنے نہیں دیتا، یہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یہ میٹھے پانی والے دریا سے بھی، نمکین پانی والے دریا سے بھی تمہیں ہیرے اور جواہرات عطا کر دیتا ہے۔ دریا کا کام تو پانی دینا ہے، مچھلی دینا ہے، لیکن وہ قادر اپنی قدرت کے مناظر جب دکھانے پہ آئے تو دریاؤں سے ہیرے اور جواہرات تمہیں دے دیتا ہے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو بات یہ کہ مرج البحرین میں آپ جاؤ، وہاں ہمارا ایک بندہ ہوگا، اس سے جا کے ملو اور علم حاصل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب تیاری شروع کی، اپنے ساتھ یوشع بن نون علیہ السلام کو لیا۔ یہ یوشع بن نون حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے، یعنی انہی کے شجرہ نسب میں سے، انہی کی اولاد میں سے پوتے کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے بعد میں ان کو پیغمبر کا مقام عطا کیا ہے۔ فی الحال یہ خادم ہونے کی حیثیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو خادم ہوتا ہے خلافت اس کو ملتی ہے، جو زیادہ خادم ہوتا ہے خلافت اس کو ملتی ہے۔ خیال سے سمجھو بلو ایریا والے، سوئی ہوئی دنیا، جو زیادہ خادم ہوتا ہے، جو پہاڑوں پہ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے، جو زیادہ خادم ہوتا ہے غار میں بھی، مزار میں بھی پھر ہوتا ہے، راستے میں سفر میں بھی جب ہو، ہجرت میں جو زیادہ خادم ہے وہ خلافت بلا فصل اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اب پیروں میں بھی، اولیاء اللہ کے بھی جو زیادہ خلیفے ہوتے ہیں، جو قریب ہوتا ہے، زیادہ خادم ہوتا ہے، اللہ اس کو پھر وہی مقام عطا کر دیتا ہے جو اللہ نے اس ولی کو عطا کیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہا نوجوان تیار ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے آرڈر آیا ہے کہ تم کم عالم ہو، ایک میرا بندہ مجمع البحرین میں رہتا ہے جو تم سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، اس کے پاس جاؤ، علم حاصل کرو۔ اے نوجوان، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، ہم سفر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ مجمع البحرین پر پہنچ جائیں تو پھر سفر ہمارا ختم ہو جائے گا، ہمیں منزل مل جائے گی۔ او امضی حقوبا، اگر مجمع البحرین نہ ملا، اس لیے کہ دنیا میں 7 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ 2 دریاؤں کو آپس میں ملا رہا ہے، روس میں بھی، بحر ہند کے قلزم میں بھی، افریقہ میں بھی، کئی مقامات میں اللہ 2 دریاؤں کو ملا رہا ہے، کہیں سرخ اور سفید کو، کہیں کھارے اور میٹھے کو،
کہیں نیلے اور سفید کو، کہیں سرخ اور نیلے کو دریا مل رہے ہیں، یا تو ہم اپنے منزل کو پہنچ جائیں گے او امضی حقبا، یا پھر صدیاں بھی سفر کرنا پڑے تو کرتے رہیں گے، حقبا صدیاں سفر کرنا پڑے علم دین کے حصول کے لیے تو کرتے رہیں گے۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ اللہ نے حکم دیا تھا اپنے ساتھ ایک مچھلی بھی لے لو، بعض نے کہا بھون کر لیے کہ راستے میں جب بھوک لگ جائے گی تو یہ کھائیں گے، اور آدھی کھائی بھی تھی، لیکن ایک مقام پہ جب رکے موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور وہ مچھلی اپنا راستہ لیتے ہوئے پانی کے اندر چلی گئی۔ بعض نے کہا نہیں، ناشتہ الگ تھا، یہ مچھلی بطور علامت کے اللہ نے الگ کہی تھی کہ ساتھ رکھو، اور یہ مچھلی زندہ ہو کر یہ چلی جائے گی پانی میں تو پھر وہی تمہاری جگہ ہے، وہاں تمہیں وہ شخص، وہ استاد ملے گا۔ بعض نے کہا یہی مچھلی تھی، اور آدھی انہوں نے کھائی بھی تھی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو زندہ کر دیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ جہاں یہ ٹھہرے موسیٰ علیہ السلام سوئے، لکھتے ہیں کہ وہیں پر آب حیات تھا، جو ایک مشہور واقعہ ہے، آب حیات جس نے پیا ہو تو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ واللہ عالم بالصواب کہ خضر علیہ السلام نے بھی آب حیات پیا ہوا ہے۔ بہرحال وہ آب حیات کا پانی اس مچھلی کو لگا اور وہ زندہ ہو گئی، اور پانی کی طرف جب گئی تو پانی نے اس کو منجمد ہونے کی سرنگ کا راستہ دیا اور وہ آگے چلی گئی۔ واللہ عالم بالصواب، واللہ عالم بالصواب۔ ایک بغداد کے بزرگ لکھتے ہیں کہ میں نے وہ آدھی کھائی ہوئی مچھلی کا خود دیدار کیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ اللہ کے اولیاء کی باتیں ہیں، اللہ جس کو اپنی قدرت جس انداز میں دکھا دے۔ بہرحال جب اٹھے اور آگے چل دیے، سفر کافی ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اس نوجوان کو کہ تھک گئے ہیں، لاؤ جو مچھلی لائی ہوئی تھی اسے کھاتے ہیں۔ تو پھر اس نوجوان کو یاد آیا کہ افسوس اے اللہ کے پیغمبر، وہ مچھلی تو جہاں آپ نے آرام کیا تھا وہاں وہ زندہ ہو کے عجیب انداز میں پانی کے اندر چلی گئی تھی۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، بس آپ کو میں بتانا بھول گیا، اور نسیان کی صفت میرے اوپر شیطان نے لا دی ہے، آپ کو بتانا بھول گیا ہوں۔ اللہ کا حکم ایسا تھا، اللہ کا امر ایسا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلے نہیں تھکے، جب منزل سے آگے چلے پھر تھکاوٹ ہوئی۔ پہلے بھی تو بہت سفر کیا ہے، بعض نے تو کئی سال کے سفر لکھے ہیں، جب منزل سے آگے نکل گئے تھکاوٹ محسوس ہوئی، اور جب مچھلی کی بات پوچھی تو کہا وہ پھر واپس فرتدا علی آثارہما قصصا، جب واپس آئے فوجدا عبدا من عبادنا، اب اللہ کا کلیم واپس آ گیا اسی پتھر کے قریب جہاں پر ایک زمانہ پہلے آرام کیا تھا، اور مچھلی جہاں گم ہو گئی تھی۔ فرتدا علی آثارہما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، جب واپس آئے تو میرے خاص بندے کو اس پتھر کے قریب سوئے ہوئے پایا، چادر اوڑے ہوئے ہیں وہ پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام، اور سوئے ہوئے ہیں اس پتھر کے قریب۔ جب یہ کلیم قریب آئے کہا السلام علیکم، میں موسیٰ ہوں۔ جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام، تم موسیٰ بنی اسرائیل ہو، جو اللہ نے تمہیں بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تم وہی موسیٰ ہو؟ اللہ کے کلیم نے کہا جی ہاں میں وہی موسیٰ ہوں، میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے آرڈر دیا کہ آپ کے پاس جا کے علم حاصل کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ایک خاص بندے کو اپنا ایک خاص علم کا خزانہ عطا کیا ہے، جاؤ اس کے پاس علم حاصل کرو، جس کو قرآن خود کہتا ہے
آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما یہ عبدا من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے بھی ایک خاص بندہ ہے اور ہم نے اس کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازا ہے اور اپنا خصوصی تکوینی علم بھی عطا کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا قصہ بتایا کہ یوں ہوا ہے اور میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت خضر کون ہے؟ بہت ساری باتیں عوام میں عجیب و غریب قسم کی یہ مشہور ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور تکوینی پیغمبر ہیں۔ اصل میں تکوینی نظام اللہ تعالیٰ، کائنات کی تدبیر کا انتظام اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے لیتے ہیں۔ کسی کو بچا دینا حادثے سے، کسی کو حادثے میں مبتلا کر دینا، کہیں بارش برسانا، کہیں طوفان لانا، کہیں زلزلہ لانا، کہیں رحمت کی بارش، یہ تکوینی نظام ہیں جو انسان کے علم میں نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آرڈر کر کے یہ نظام کراتے ہیں۔ قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے اور یہ ایک مستقل بہت طویل موضوع ہے کہ کتنے درجوں کے فرشتے، کتنی قسموں کے فرشتے انسان کے ساتھ مصروف عمل ہیں، کوئی حفاظت کے، کوئی کیا کوئی کیا۔ اس میں یہ بھی ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، ہم نے انسان کی حفاظت کے لیے اپنے آرڈر سے، انسان کی حفاظت کے لیے اپنے کئی فرشتے لگا رکھے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور جب اللہ اپنا وہ حکم لے لیتے ہیں تو پھر یہ مبتلا ہو جاتا ہے مصیبت میں، حادثے میں۔ یہ خضر اللہ کے پیغمبر ہیں۔ علم تشریع وہ ہے جو صاحب شریعت پیغمبروں پر نازل ہوتا ہے، جیسے نماز کا ہے، عقیدے کا ہے، فلاں چیز حلال ہے، فلاں حرام ہے، کسی پر زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، یوں نہ کرو، یہ علم تشریع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیغمبر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آگے سوالوں میں انہوں نے وہ باتوں میں آگے کہہ دیا کہ یہ کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں ہوا ہے، کیونکہ ان کی شریعت میں یہی بات ہے کہ اپنے سامنے زیادتی کرتے ہوئے کسی کو جب دیکھا جائے تو روکیں گے، لیکن وہ علم تکوینی ہے جو اللہ نے فرشتوں سے لینا ہوتا ہے۔ لیکن اس مسئلے میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے کسی بندے سے بھی لے سکتا ہے، جس میں حضرت خضر علیہ السلام ہے، اور بھی بہت سارے بزرگ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ کیا وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں؟ اس میں دونوں طرح کی رائے مفسرین کی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ حضرت خضر فوت ہو چکے ہیں، ان کے پاس سب سے بڑی دلیل ایک دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کا فرمان۔ آپ نے ایک موقع پہ بیان فرمایا صحابہ کرام کو اور فرمایا جتنے اس وقت موجود ہیں اس قرن میں 100 سال کے بعد کوئی بھی نہیں رہے گا، سب مر جائیں گے۔ اس حدیث سے ان بزرگوں نے یہ دلیل لی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد 100 سال کے اندر سارے مر جائیں گے، لہذا وہ جو اگر زندہ بھی تھے تو وہ مر گئے ہیں۔ جو دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہ خضر کے بارے میں نہیں تھی، یہ جو سامنے بیٹھے تھے ان کو سمجھایا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کے لیے بھی خضر آئے ہیں۔ بعد میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، جو اب عرض کروں گا حضرت علی سے، حضرت عمر فاروق سے، اور بعد میں دیگر اولیاء اللہ سے بھی جو سکر روایات سے بات ثابت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ رہیں گے۔ میں اس موضوع پر قصہ حضرت الیاس علیہ السلام میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے 2 پیغمبر ہیں جو دنیا میں زندہ ہیں، وہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ 2 پیغمبر اللہ کے آسمانوں پہ زندہ ہیں، ایک حضرت عیسیٰ اور ایک حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہ میں گزشتہ جو قصہ حضرت ادریس یا حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا اس میں یہ بیان ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ یہ خصوصیت ہے کہ یہ جہاں بیٹھتے ہیں، جس جگہ سے گزرتے ہیں، اللہ پاک ان کی برکت سے وہ سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں بے سما سفر۔ اب جب تعارف ہوا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، انہوں نے کہا میں آپ سے سبق حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، میرا سبق سخت ہے۔ کہا نہیں، آپ کے ساتھ میں چلوں گا
ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے رہوں گا اور انشاءاللہ صبر کروں گا، نافرمان نہیں بنوں گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں جو کرتا جاؤں آپ نے بولنا نہیں ہے، آخر میں ساروں کی حقیقت خود بتا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے فانطلقا، دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا قال اخرقتها لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا۔ ایک کشتی آئی اور وہ ملا نے ایک نیک صورت جب انسانوں کو دیکھا تو بڑے ادب و احترام سے اس ناخدا نے اپنی کشتی میں بٹھا لیا۔ یہ دنیا کی گاڑی نہیں کہ اللہ والوں کو دیکھ کر جگہ نہیں دیتے، یہ کوئی ناخدا بھی اللہ والا تھا، ناخدا بھی جب دیکھا اس نے نیک سیرت انسانوں کو بڑے ادب و احترام سے کشتی میں سوار کیا۔ جب کرایہ دینے کا وقت آیا تو کہا آپ سے کرایہ نہیں لوں گا، دعا لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ساتھ ہیں، دعائیں اس کے لیے جاری ہیں۔ کشتی ماوے سفر ہو گئی، اب پانی کی موجوں میں کشتی سفر کر رہی ہے، اور ادھر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی سے کلاڑی دیکھی تو کلاڑی کو لیا، خرقہا، کلاڑی سے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ فوراً اللہ کا کلیم بولا، اے خضر یہ کتنے مہربان ناخدا ہے، ملا ہے، اس نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، آپ ان کے اوپر یہ مہربانی کر رہے ہو کہ ان کی کشتی کو توڑ رہے ہو۔ اخرقتہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا، آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا کہ اس میں جو یہ کام کرتے ہیں یا مسافر بیٹھے ہیں سب غرق ہو جائیں، آپ نے کتنا برا کام کیا۔ حضرت خضر نے بتایا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میری شاگردی اختیار نہ کرو، اے کلیم میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میری شاگردی اختیار نہ کرو، صبر نہیں کر سکو گے، لیکن آپ نے کہا تھا میں صبر کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، اے میرے استاد اس غلطی کو اس وقت آپ معاف فرما دے، زیادہ ڈانٹ اور سختی نہ کریں۔ لا تؤاخذنی بما نسیت، میں اپنا سبق بھول گیا تھا، اپنا وعدہ بھول گیا تھا، ولا ترہقنی من امری عسرا، اب مزید میرے اوپر کوئی سخت سزا نافذ نہ کرنا، اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ صبر کروں گا اللہ نے چاہا تو۔ بہرحال اب یہ سفر آگے جاری ہوا، انشاءاللہ اگلے جمعے کے اوپر بات کریں گے۔ کشتی کا پھٹا توڑا ہی اس لیے تھا کہ انہوں نے مہربانی کی تھی، کشتی کا پھٹا توڑا ہی اس لیے تھا کہ انہوں نے کرایہ نہیں لیا، مہربانی کی تھی۔ انشاءاللہ یہ بات بیان کریں گے کہ کیا مہربانی اور کیوں توڑا تھا۔